بھائی ہم تلاوت نکاح پیش خانی والے جی ہاں ارے حیدری یار ارے سلوار اس کو آن کر دیں. چالو ہے. تمام مومنین سے دستبستہ گزارش ہے کہ وہ دولار مرزا صاحب مرحوم کے عزا خانے میں تشریف لے آئیں. مولانا موصوف تشریف فرما ہے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وہ اندر فرش عزا پہ تشریف لے آئیں. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے. باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں کہ جناب رضوان علی دانش صاحب سے کہ وہ آئیں اور پیشخوانی کے فرائض انجام دیں. باواز بلند نعرہ صلوات. نعرہ صلوات بھی آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نہر سے آ کے یہ بولے سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے. نہر سے آ کے یہ بولے
سرور میرے عباس کے بازو نہ رہے اے بہن ٹوٹ گئی میری کمر میرے عباس کے بازو نہ رہے میں نے کس حال میں دیکھا ہے اسے سر کے بھلا کے گرا گھوڑے سے میں بیاں کیسے کروں وہ منظر میرے عباس کے بازو نہ رہے کس میں ہمت تھی جو اس کے ہوتے آنکھ اٹھا کر کوئی مجھ کو دیکھے حلق پر میرے چلے گا خنجر میرے عباس کے بازو نہ رہے شرینوں سے اسے رہ گئے خیمے میں بچے پیاسے مر گیا مشق لیے سینے پر میرے عباس کے بازو نہ رہے اب تو ہو جائے گا اکبر بھی جدا رن سے لاؤں گا میں اس کا لاشا یہ بھی ایک زخم لگے گا دل پر میرے عباس کے بازو نہ رہے کس طرح دل کو سنبھالوں گا میں حلق سے تیرے نکالوں گا میں پھر بناؤں گا میں قبر اصغر میرے عباس کے بازو نہ رہے خون رویا میری آنکھوں نے سرور دل بھی سینے میں ہوا چکناچور کس طرح میں نے لکھا کاغذ پر میرے عباس کے بازو نہ رہے نہر سے آ کے یہ بولے سرور
میرے عباس کے بازو نہ رہے. چار مصرے امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے سماعت فرمائیں کہ دیکھا ہے زمانے نے جو تیرا حسن سخاوت ہے، دیکھا ہے زمانے نے جو تیرا حسن سخاوت ہے، انسانیت پہ جو قربان کیا وہ تخت خلافت ہے، انسانیت پہ جو قربان کیا وہ تخت خلافت ہے، تیری خاموش مزاجی میں قیامت ہی قیامت ہے، صلح کی یہ تصویر پس منظر شہادت ہے، صلح کی یہ تصویر پس منظر شہادت ہے. امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائیں کہ بیٹے حسن تو مثل حیدر دکھائی دیتے ہیں، بیٹے حسن تو مثل حیدر دکھائی دیتے ہیں، قلم میں تلوار کے جوہر دکھائی دیتے ہیں، قلم میں تلوار کے جوہر دکھائی دیتے ہیں. اور صلح نامے میں جتنی بھی شرطیں لکھیں امام حسن، صلح نامے میں جتنی بھی شرطیں لکھیں امام حسن، معاویہ کو اتنے ہی لشکر دکھلائی دیتے ہیں، معاویہ کو اتنے ہی لشکر دکھائی دیتے ہیں. اور گھٹائے گا کوئی کیا مرتبہ حسن کا، گھٹائے گا کوئی کیا مرتبہ حسن کا، حسن تو دوش پیمبر پر دکھائی دیتے ہیں، حسن تو دوش پیمبر پر دکھلائی دیتے ہیں. اور حسن کا حسن اخلاق دیکھ کر کہتی ہے دنیا، حسن کا حسن اخلاق دیکھ کر کہتی ہے دنیا کہ حسن اخلاق میں تو حسن پیمبر دکھائی دیتے ہیں، حسن اخلاق میں تو حسن پیمبر دکھلائی دیتے ہیں. اب حضرت ایک صلوات بھیجیں. چند اشعار امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ لے سبق انسانیت آغوش نبی کے گلزاروں سے، لے سبق انسانیت آغوش نبی کے گلزاروں سے، اور کہاں صلح بہتر ہوتی ہے کھلے خنجر و تلواروں سے، کہاں صلح بہتر ہوتی ہے کھلے خنجر و تلواروں سے. اور رسول کی صلح حدیبیہ ہو یا ہو صلح حسن، رسول کی صلح حدیبیہ ہو یا ہو صلح حسن، کہیں یزید کا دادا ہو کہیں باپ ہے غداروں سے، کہیں یزید کا دادا اور کہیں باپ ہے غداروں سے. اور باپ کی تلوار کے ہم وزن ہے بیٹے کا قلم، باپ کی تلوار کے ہم وزن ہے بیٹے کا قلم، جنگ بذریعے قلم ہو یا ہو تلواروں سے، باپ کی تلوار کے ہم وزن ہے بیٹے کا قلم، جنگ بذریعے قلم ہو یا ہو تلواروں سے. اور کہاں پہ ہو صلح حسن کہاں پہ ہو جنگ حسین، کہاں پہ ہو صلح حسن اور کہاں پہ ہو جنگ حسین. دنیا سیکھے فاتح خیبر کے فنکاروں سے، دنیا سیکھے فاتح خیبر کے فنکاروں سے. اور کیسے گزرے پھولوں کے دن کانٹوں کے ہجوم میں، کیسے گزرے پھولوں کے دن کانٹوں کے ہجوم میں، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا پھولوں کا خاروں سے، اتحاد ہو ہی نہیں سکتا پھولوں کا خاروں سے. اور چھٹا کلمہ رد کفر پڑھ کے مسلمانوں، یہ ان کا کلمہ ہے، چھٹا کلمہ رد کفر پڑھ کے مسلمانوں، توڑو اپنا رشتہ معاویائی یاروں سے، توڑو اپنا رشتہ معاویائی یاروں سے. ارے سلوار شہزادی سکینہ کے حوالے سے چند اشعار مولانا موصوف تشریف فرمائیں. صدائے شام کے زندہ سے بھی آتی
ہے، بہت اکیلی ہوں امّو، بہت اکیلی ہوں، یہ 4 سال کا سن اور غضب کی تنہائی، کہاں پہ گھیر کے تقدیر مجھ کو ہے لائی، وہ کیسا جرم تھا میرا جو یہ سزا پائی، یہ کس مقام پہ اللہ مجھ کو موت آئی، یہاں بلاؤں کا ہر ایک سمت ڈیرا ہے، یہ قید خانہ ہے یا موت کا بسیرا ہے، بچھڑ کے آپ سے مجھ پر بہت ستم ٹوٹے، کسی پہ ایسی مصیبت پڑے خدا نہ کرے، کسی کی بیٹی نہ میری طرح یتیم بنے، تمام جسم پہ میری نشان ہے دروں کے، جو آ رہا تھا تماچے مجھے لگاتا تھا، کلیجہ قدموں کی آہٹ سے کانپ جاتا تھا، وہ گوشوار جو پنہائے تھے محبت سے، وہ شمر لے گیا کانوں کو چیر کر میرے، ٹپک رہے تھے میرے رخ سے خون کے قطرے، میں ہاتھ کانوں پہ رکھتی مگر تھے ہاتھ بندھے، صدائے آپ کو دے دے کہ میں سسکتی رہی، سکینہ شام کی راہوں میں روز مرتی رہی، یہ آخری بند شہزادی سکینہ کا کرتا چپک گیا تھا، وہ تازیانوں کی ضربوں سے جب لہو نکلا، چپک گیا تھا بدن سے جلا ہوا کرتا، اتار پائی نہ غسالہ جب لباس میرا، اسی پھٹے ہوئے کرتے میں مجھ کو دفن کیا، وہ کرتا مجھ سے میری داستاں سناتا ہے، لحد میں مر کے بھی دن رات یہ رلاتا ہے، وہ تازیانوں کی ضربوں سے جب لہو نکلا، چپک گیا تھا بدن سے جلا ہوا کرتا، اتار پائی نہ غسالہ جب لباس میرا، اسی پھٹے ہوئے کرتے میں مجھ کو دفن کیا، وہ کرتا مجھ سے میری داستاں سناتا ہے، لحد میں مر کے بھی دن رات یہ رلاتا ہے، بہت اکیلی ہوں
وقت اکیلی ہوں۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر فرش اعضاء پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، مولانا موصوف ممبر پر تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آؤ۔ اچھا جی سلوات اللہ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، شعلے ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا، شعلے ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا۔ غم سبھی عبادت ہے کوئی لسم نہیں، غم سبھی عبادت ہے کوئی لسم نہیں، اپنی نسلوں کو سردار بنائے رکھنا، اپنی نسلوں کو سردار بنائے۔ سلوات ارے حیدری، ارے حیدری، ارے سلوات۔ رحم اللہ من قرأ الصلوات مع الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین۔ الحمد للہ الذی اصطفانا لأعداء الحسین وشرفنا للبکاء علی الحسین، الذی ہدانا الی التمسک بالثقلین، الذی ردت لہ الشمس مرتین، ومن ارجع الی قاب قوسین ووجہ تخلیق الکونین، والمنصور فی البدر والحنین، جد الحسن والحسین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا، اقبل حق مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذي سبل الهداية والدين، أنيس الفقراء والمساكين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیا مظہر العجائب، تجدہ عونا لکا فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ ارباب کرم، موالیان مولائے متقیان، کرم مادر حسنین کا صدقہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا، میں حاضر ہوں غلامی سرکار سید الشہداء کے لیے۔ ارباب اعضاء، میں نے آپ کے سامنے ناد علی پیش کی۔ توجہ ارباب کرم،
नादे अली की बहुत अज़मत है, बहुत बरकत है। नादे अली के हिसार पर हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। नादे अली के हिसार पर हमारी ज़िंदगी की ज़मानत है। लिहाजा नादे अली हर एक बच्चे को, नौजवान को, ज़ईफ़ को, सबको हिफ्ज़ होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि नादे अली हमें तोहफे में मिली है नबी से। नादे अली हमें तोहफे में मिली है नबी से। और यकीन जानिए तोहफे बहुत कम मिला करते हैं, तोहफे बहुत कम मिला करते हैं। ये तोहफा नादे अली है जो हमारे और आपके लिए तोहफा है। समझें तो आप तोहफा है, और ऐसा तोहफा है जिसका नेमुल बदल नहीं, जिसका नेमुल बदल नहीं। इसलिए कि अगर आप नादे अली पढ़ते हैं तो आपके मकान की भी हिफाजत होती है, दुकान की भी हिफाजत होती है, जान की भी हिफाजत होती है, और माल की भी हिफाजत होती है। क़िबला अगर यही सब न बचा तो फिर सब बच के क्या करेगा? तवज्जो अरबाब करम। तो लिहाजा इसकी हिफाजत के लिए नादे अली पढ़ी जाती है। और नादे अली हम यूं ही नहीं पढ़ते, तवज्जो अरबाब करम, इसलिए पढ़ते हैं कि नबी ने पढ़ी है। नादे अली हम इसलिए पढ़ते हैं कि नबी ने पढ़ी है। क़िबला हमारी और आपकी बिसात क्या कि जो हम नादे अली पढ़ते, क़िबला पढ़ने का ढंग भी नबी ने सिखाया। तवज्जो अरबाब करम कि नादे अली पढ़ी कब जाती है। तवज्जो अरबाब करम, देखें नबी ने फरमाया कि देखो जब मुश्किल में घिर जाना, तवज्जो, जब मुश्किल में घिर जाना और मुश्किल का कोई रास्ता नजर ना आए तो फिर नादे अली पढ़ के मुश्किल कुशा को बुला लेना। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले देखिए अभी अंदर जगह है, अगर आप लोग आ जाएंगे हम समझ लेंगे बस लोग आ गए, समझ रहे हैं, और उसके बाद जो आते रहेंगे उनका मुकद्दर। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। है या नहीं? मामला यह है कि हमारा मुकद्दर जो अंदर आ गए, तवज्जो अरबाब करम, और जो नहीं आए वो उनका मुकद्दर। तारीख़ ने लिखा है कि नादे अली हम हर वक्त पढ़ें, तवज्जो अरबाब करम, लेकिन नबी ने बयान किया कि जब मुश्किल में फंस जाओ तो मुश्किल से निकलने का हल है नादे अली। तवज्जो अरबाब करम, मुश्किल का हल है नादे अली। और नबी ने ऐसे नादे अली पढ़ी भी नहीं। तवज्जो अरबाब करम, जब मुश्किल में फंस गए, तवज्जो, मुश्किल में ऐसा फंसे मुश्किल में कि 39 दिन तक लश्कर कहता रहा सरदार भागा। तवज्जो, 39 दिन तक लश्कर कहता रहा सरदार भागा, और सरदार से पूछा तो वो कहें लश्कर भागा, सब भाग ही रहे थे। तवज्जो अरबाब करम, तो फिर जब इब्लीसों को और भगाना हुआ तो अल्लाह ने हुक्म दिया अब नादे अली पढ़िए, अब नादे अली पढ़िए। तारीख़ ने लिखा है कि नबी ने 39 दिन तक मुश्किल उठाई। मुश्किल थी, खैबर की जंग हो रही थी, और उसमें नादे अली पढ़ने का हुक्म भी क्यों मिला? इसलिए मिला कि अली नबी से दूर थे। तवज्जो अरबाब करम, अली नबी से दूर थे। क़िबला इसमें भी हमारे लिए एक हिदायत है कि ये ना समझना कि वो नजफ में है, ये ना समझना कि वो नजफ में है या दूर है हमसे। नबी ने दूर से पढ़ के, नादे अली पढ़ के, तवज्जो अरबाब करम, हमें ये बता दिया कि जितनी दूर से पढ़ोगे उतने ही करीब अली मिलेंगे। जितनी दूर से नादे अली पढ़ोगे उतने ही करीब अली मिलेंगे। और तारीख़ ने लिखा है कि नबी ने नादे अली पढ़ना शुरू किया जब 39 दिन तक लश्कर कहे सरदार भागा, सरदार कहे लश्कर भागा। जब इसी भागम भाग में ये लोग भागते रहे तो नबी ने फिर हाथों को बुलंद किया। खैबर के मैदान में बुलंद करने के बाद पढ़ने लगे नादे अली, नादे अलीयन मज़हरल अजायब, नादे अलीयन मज़हरल अजायब। अच्छा ये भी नहीं कहा कि नादे अली, तवज्जो, बल्कि कैद लगाई मज़हरल अजायब, आए वो अली
توجہ، اے وہ علی جو ذات عجائبات کا مظہر ہے. اگر کسی اور خالی علی کو بلاتے تو لوگ اپنے بچے کا نام علی رکھ لیتے. توجہ اور باب کرم، اور رکھ کے کہتے انہیں نہیں انہیں بلایا تھا، انہیں نہیں انہیں بلایا تھا. ابھی تک تو لوگ اسی میں پھنسے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ تھے انہی کو بلا لیتے تھے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ابھی تک تو اسی میں پھنسے ہوئے ہیں کہ فلاں بزرگ تھے ان کو بلا لیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی نے ناد علی پڑھی تو اس میں ایک قید لگائی، اے وہ علی جو ذات مظہر العجائب ہے. یعنی کسی ایسے ویسے علی کو نہیں پکارا، بلکہ اس علی کو پکارا جو عجائبات کا مظہر ہے. قبلہ آپ دیکھتے چلے جائیے، ہے کوئی علی کے علاوہ جو عجائبات کا مظہر ہو؟ جو عجائبات کا مظہر ہو، بس وہ ذات علی ہی ہے کہ جب منزل اعجاز پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کون سا معجزہ دیکھنا ہے. توجہ جاگ کے جملہ سنیے گا، جب منزل اعجاز پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کون سا معجزہ دیکھنا ہے، اس لیے کہ ہم ہی ذات مظہر العجائب ہیں. توجہ ارباب کرم، کہتے ہیں کون سا معجزہ دیکھنا ہے، اور جب منبر پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھ لو. یہ صرف ذات علی کی کمال ہے. اور حضرت علی نے فرمایا اور نبی نے فرمایا کہ بس وہ علی کو میں نے بلایا، اس علی کو میں نے بلایا جو عجائبات کا مظہر. اور یقین جانیے کہ ہمارے مولا و آقا نے اپنے اندر تمام صفات الہیہ کو بھی سمو لیا. توجہ، صفات الہیہ کو بھی سمو لیا اور ذات مظہر العجائب بھی بن گئے، عجائبات کا مظہر بن گئے. اچھا اس کی وجہ کیوں ہے، کیسے عجائبات کا مظہر بن گئے؟ توجہ ارباب کرم، عجائبات کا مظہر کیسے بن گئے؟ قبلہ معاملہ ہے ظرف کا. ظرف جس کا جیسا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے کلام میں کہا ہے اے میرے بندے تو مجھے جیسا سمجھتا ہے میں تجھے ویسا بنا دوں گا. چاک کے جملہ سنیے گا، پروردگار نے کہا حدیث قدسی میں میرے بندے تو مجھے جیسا سمجھتا ہے میں تجھے ویسا بنا دوں گا. اگر تو مجھے، توجہ جاگ کے جملہ سنیے گا، اگر تو مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں سورج کا نکالنے والا ہوں تو میں تجھے اتنی طاقت دے دوں گا کہ تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے گا. تو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دے گا. قبلہ 4 مصرے آپ کے جاگنے کے لیے پڑھ دوں. نو ناد علی پڑھ کے کنارے پر لگے ہیں. لیکن ناد علی کی بات ہو رہی تو لہذا میں یہ بھی مصرے بھی ناد علی سے متعلق. نو ناد علی پڑھ کے کنارے پر لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پر لگے. نو ناد علی پڑھ کے کنارے پر لگے ہیں، ہم لوگ بھی مولا کے سہارے پر لگے ہیں. ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب شاہ کی انگلی کے اشارے پر. ڈوبے ہوئے سورج کا پلٹنا ہے دلالت سب شاہ کی انگلی کے اشارے پہ لگے ہیں. اور یقین جانیے کہ نوح کی کشتی بھی بغیر ناد علی کے نہیں چلی. توجہ ارباب کرم، جب ناد علی پڑھی ہے تب جا کر نوح کا سفینہ بھی چلا. قبلہ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اے لوگوں، جملہ عدالت میں سنیے گا، اگر پسند آ جائے حق میں دعا کیجیے گا. اے لوگوں، جب نوح کا پاکیزہ سفینہ بغیر ناد علی کے مکمل نہ ہوا، جب نوح کا پاکیزہ سفینہ بغیر ناد علی کے مکمل نہ ہوا تو تمہارا مدینہ بغیر ناد علی کے کیسے؟ صلوات پڑھے محمد نوح کا سفینہ بغیر ناد علی کے مکمل نہ ہوا تو تمہارا مدینہ بغیر ناد علی کے کیسے مکمل ہو جائے؟ بغیر ناد علی پڑھے تمہارا مدینہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ مدینہ جاؤ، اگر مدینے جاؤ گے تو وہاں بھی مدد کے لیے علی ہی آئیں گے. تاریخ نے لکھا ہے کہ پروردگار نے فرمایا میرے بندے تو مجھے جیسا سمجھتا ہے میں تجھے ویسا بنا دوں گا.
اگر تو سمجھتا ہے کہ میں مردے کو جلاتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں، زندے کو مردہ کر دیتا ہوں، تو میں تجھے اتنی طاقت دے دوں گا کہ تو ٹھوکر لگا کے کہے گا، کیا کہنا، واہ 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 واہ، تو ٹھوکر لگا کے کہے گا کہ اٹھ جا۔ توجہ ارباب کرم، تو اگر مجھے یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند کا نکالنے والا ہوں تو میں اتنی طاقت دے دوں گا، توجہ، اتنی طاقت دے دوں گا کہ اشارہ کرے گا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اشارہ کرے گا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب جملہ سنیے گا، کہاں تک گناؤں؟ تو مجھے اگر سمجھتا ہے کہ میں ہی ستاروں کو نکالنے والا ہوں تو میں تجھے اتنی طاقت دوں گا کہ تیری دہلیز پر زہرہ ستارے کو بھیجوں، تیری دہلیز پر زہرہ ستارے کو بھیج دوں گا، تجھے اتنی میں طاقت دوں گا کہ تیری دہلیز پر ستارہ اترے گا۔ اے میرے بندے، تو مجھے جیسا سمجھتا ہے میں تجھے ویسا بناتا چلا جاؤں گا، تو مجھے اول سمجھتا ہے میں تجھے اول بنا دوں گا، تو مجھے آخر سمجھتا ہے میں تجھے آخر بنا دوں گا، تو مجھے ظاہر سمجھتا ہے میں تجھے ظاہر بنا دوں گا، تو مجھے باطن سمجھتا ہے میں تجھے باطن بنا دوں گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہر شے پہ قدرت رکھتا ہوں تو میں بھی تجھے اتنی قدرت کاملہ دے دوں گا۔ چاہے گا، توجہ ارباب کرم، چاہے گا تو میری مرضی لے لے گا، اپنا نفس مجھے دے دے گا۔ صلوات پڑھے محمد چاہے گا تو اپنی مرضی مجھے دے دے، نفس میرا لے لے۔ اور اچھا ارباب کرم، تاریخ نے لکھا ہے، بس بات سمجھانی اتنی سی ہے کہ کیسے ظرف اتنا پاک تھا۔ توجہ، مثال برائے مثال، تاکہ بچوں کے بھی ذہن میں بات یہ گھر کر جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے، اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے، میں ایک دریا کے پاس سے گزرا، دیکھا، کیا دیکھا کہ وہاں لوگ دریا کے اندر کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مولانا چاند دیکھ رہے ہیں۔ توجہ، ہم نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ چاند دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے کہا چاند دیکھ رہے ہیں؟ کہاں چاند دکھ رہا ہے؟ کہنے لگے کہ دریا میں اتر آیا ہے۔ توجہ، دریا میں چاند اتر آیا۔ ہم نے کہا کیا اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی؟ بات عقل کی ہے، کیا اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی جو دریا کے اندر اتر آیا؟ کہنے لگے مولانا اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، وہ جہاں تھا وہیں ہے۔ توجہ، وہ جو جہاں تھا وہ وہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر یہ کیسے؟ کہنے لگے یہ تو پانی کے ظرف کا کمال ہے۔ جاگ کے جملہ سنیے گا، یہ تو پانی کے ظرف کا کمال ہے کہ پانی اتنا پاک و صاف تھا کہ اس نے اپنے اندر پورے چاند کو سمو لیا، پورے چاند کو اپنے اندر سمو لیا۔ یہ پانی کے ظرف کی بات تھی کہ پورے چاند کو پانی میں سمو لیا، اور ایسا لگتا ہے کہ چاند پانی میں اتر آیا۔ ویسے ہی ذات علی اتنی پاک و صاف تھی کہ اس نے اپنی ذات کے اندر اوصاف پروردگار کو ایسا سمو لیا، توجہ، ایسا سمو لیا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا تو مولا نظر آئے، کسی نے دیکھا تو اسے خدا نظر آئے۔ صلوات پڑھے محمد صلی اللہ محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، اپنے اندر ایسے صفات کو، اپنے اندر ایسے صفات الہیہ کو سمو لیا۔ اور یقین مانیے کہ جس نے دیکھا، توجہ ارباب کرم، کسی کو مولا نظر آئے، کسی کو استاد نظر آئے، کسی کو بابا نظر آئے، ذات علی کسی کو بابا نظر آئی، کسی کو استاد نظر آئی، کسی کو مولا نظر آئے، کہ نصیریوں نے دیکھا تو انہیں خدا نظر آئے۔ توجہ ارباب کرم، اپنے اندر اتنے صفات الہیہ کو سمو لیا تھا مولا نے۔ اسی لیے ایک شخص نے ایک دن پوچھ لیا کہ مولا آخر آپ ہیں کون؟ توجہ، ایک دن ایک نے پوچھ لیا کہ مولا آپ آخر ہیں کون؟ اب مولا اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں ہی اول ہوں،
میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں، میں ہی وہ ہوں جسے موت نہیں ہے، میں ہی وہ ہوں جسے موت نہیں ہے۔ ارباب کرم، وہ سننے والا جس نے پوچھا تھا کہ آپ ہیں کون، اس کے پیروں سے تو زمین نکل گئی اور وہ سناٹے میں آ گیا، کہنے لگا کہ مولا یہ تو آپ نے جو گنایا ہے یہ تو سارے صفات الہیہ گنا دی، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی وہ ہے جسے موت نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ہی اول ہوں، میں ہی آخر ہوں، میں ہی ظاہر ہوں، میں ہی باطن ہوں۔ توجہ ارباب کرم، جیسے ہی مولا نے یہ جملے کہے تو کہتا ہے مولا سر پھٹنے لگا، اب آپ تشریف فرمائیں تاکہ میری سمجھ میں آ جائے۔ مولا نے فرمایا دیکھو، جواب سنیے گا مولا کا، جاگ کے جملے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ میں اول اس طریقے سے ہوں کہ نبی کی عبادت میں سب سے پہلے میں شریک ہوا، نبی کی عبادت میں سب سے پہلے میں شریک ہوا۔ میں آخر میں آخر ہوں، اس لیے آخر ہوں کہ نبی کے پاس سے سب سے آخر میں نکلا، نبی کی قبر سے سب سے آخر میں نکلا۔ پھر فرمایا میں ہی ظاہر ہوں، میں نے تمام انبیاء کی ظاہر بظاہر بھی مدد کی، اور میں ہی باطن ہوں، میں نے ہی چھپ کے بھی مدد کی۔ توجہ ارباب کرم، قبلہ یقین مانیے، جس نے نعت علی پڑھی، جس نے نعت علی پڑھی اس کی مدد مولا علی نے کی، جس نے نعت علی پڑھی اس کی مدد مولا علی نے کی۔ سخی وہی جو سائل سے رد و قد نہ کرے، سخی وہی جو سائل سے رد و قد نہ کرے، کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے، کرے سوال جو سائل تو اس کو رد نہ کرے۔ یہ بات کس طرح مان لوں وائز، علی علی ہی نہیں گر مدد نہ کرے، علی علی ہی نہیں گر مدد نہ کرے۔ تو میرے مولا مدد کے لیے بھی آتے ہیں، اور جس نے بھی مدد کے لیے پکارا اس کی مدد کے لیے میرے مولا آئے، جس نے نعت علی پڑھی اس کی مدد کے لیے میرے مولا آئے۔ تاریخ نے لکھا کہ نبی نے نعت علی پڑھی۔ آئیے جدھر جاؤں گا تو بہت دور چلا جاؤں گا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جلدی جلدی اپنی بات کو مکمل کروں۔ نبی نے نعت علی پڑھی۔ اب جو نعت علی پڑھی نبی نے، یہ نعت علی پہنچی حضرت علی تک، توجہ ارباب کرم، پہنچی حضرت علی تک، اور اس کا بھی ثبوت ہمیں مل گیا کہ چاہے کوئی بھی پڑھے پہنچتی ضرور ہے علی تک، پہنچتی ضرور ہے علی تک۔ نبی کہاں ہے؟ خیبر کے میدان میں ہیں، اور حضرت علی کہاں ہیں؟ مدینے میں ہیں، آشوب چشم میں مبتلا ہیں۔ نبی نے ہاتھوں کو بلند کیا اور نعت علی پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی نعت علی پڑھنے لگے، نعت علی مظہر العجائب، ابھی پڑھا تھا کہ اتنے میں مولا نے سنا اور اپنی مجلی سواری سے کہنے لگے کہ آج اتنی تیز رفتار چل کہ بجلی بھی تیری رفتار کو پا نہ سکے، آج اتنی تیز چل کہ بجلی بھی تیری رفتار کو پا نہ سکے۔ جملے میں ہی لطف ہے، ابھی نبی ہاتھ پھیلائے ہوئے نعت علی پڑھ ہی رہے تھے کہ دست رسالت پر دست امامت رکھ کے کہا قبلہ آپ بلا رہے تھے میں آ گیا، آپ بلا رہے تھے میں آ گیا۔ اب جو پہنچ گئے، جیسے ہی پہنچے تو کہنے لگے کہ میرا اعلان یہ ہے کہ کل میں علم اسے عطا کروں گا، لا اوتین، کل میں علم اسے عطا کروں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وَيُحِبُّ اللَّهُ وَيُحِبُّ الرَّسُولُ، اللہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ قبلہ نبی نے قید لگا دی علم کے لیے بھی، علم سب کے پاس نہیں ملے گا، علم سب کے پاس نہیں ملے گا، علم اسی کے پاس ملے گا کہ جو غیر فرار ہو، جسے اللہ اور رسول پسند کرتے ہوں۔ یہی وجہ ہے، اب کیا کہوں، یہی وجہ ہے کہ ہیں تو 73، جاگ کے جملہ سنیے گا، ہیں تو 73 لیکن علم ہے صرف ایک ہی کے پاس، علم ہے
صرف ایک ہی کے پاس، اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے، نبی نے فرمایا اس میں قید لگے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. تو یا نبی اللہ آج 39 دن تک یہ جو گئے وہ کیا ہے؟ آپ نے قید لگا دی کہ علم جو دوں گا وہ مرد کو دوں گا. اچھا ایک لفظ یہ بھی ہے ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے علم میں دوں گا، خیبر نہیں پڑھنا، صرف اشارہ کرنا، علم میں دوں گا. دیکھیے لفظ دوں گا یہ اپنی مجبوری ہے ترجمہ کرنا، لیکن وہاں حدیث میں جو ہے اوتین میں عطا کروں گا، عطا میں اور دوں گا میں بہت فرق ہے. عطا میں اور دوں گا میں بہت فرق ہے. مثلا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی، میں نے آپ سے کہا مجھے دے دیجئے، تو آپ نے مجھ سے کہا میں دے دوں گا. تو دے دوں گا کا ترجمہ اگر آپ الٹا کریں گے، کیونکہ ہر لفظ کی ضد ہے، ہر لفظ کی ضد ہے، بغیر ضد کے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. دے دوں گا کا الٹا کیجئے تو کیا ملے گا؟ لے لوں گا. کیا ہے الٹا؟ لے لوں گا. مطلب یہ ہے کہ لے تو لیجئے آپ، لیکن میں آپ سے واپس لے لوں گا. قبلہ تو دے دوں گا ترجمہ ہمارے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر دوں گا کریں گے تو پھر واپس لے لوں گا بھی ترجمہ ہونے لگے گا. توجہ اور باب کرم. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نبی نے دوں گا نہیں کہا، اوتین کل میں علم عطا کروں گا. توجہ، دوں گا میں واپس لوں گا کی قید ہے، وہ لے لیا جائے گا. لیکن لفظ عطا، عطا وہ شے ہے کہ اگر کسی کو دے دے کوئی، کسی کو دے دے کوئی تو دینے والا بھی لینے کا حقدار نہیں ہوتا. دینے والا بھی لینے کا حقدار نہیں ہوتا. قبلہ بہت بڑے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اب تک ہم پریشان تھے، آخر مسلمانوں میں ہیں 73 فرقے، لیکن ایک ہی فرقے کے پاس علم کیوں ہے؟ توجہ اور باب کرم. تو پتہ یہ چلا کہ علم ہے نبی کی عطا، علم ہے نبی کی عطا. قبلہ علم عطا ہوا علی کو، علم عطا ہوا علی کو. قبلہ اب قیامت تک علم یا تو حضرت علی کے پاس رہے گا یا اولاد علی کے پاس رہے گا. جا کے جملہ سنیے گا، یا تو اولاد علی کے پاس رہے گا یا پھر عاشق علی کے پاس رہے گا. عاشق علی کے پاس رہے گا. یہی وجہ ہے کہ علم آج بھی ہمارے پاس ہے. توجہ، اس لیے کہ اولاد علی سے ہمیں ملا ہے اور آج ہمارے ہر رضا خانے کی زینت بنا ہوا ہے علم. اور علم ہماری نشان ہے، ہمارا نشان ہے اور ہماری پہچان ہے. پوری ایک قوم کی پہچان بن گیا علم، پوری ایک قوم کی پہچان بن گیا علم. آج بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. سڑک پہ ایک علم لے کے چلے جائیے، غیر بھی دیکھے گا تو فوراً یہ کہہ دے گا شیعوں کا جلوس آ رہا ہے، شیعوں کا جلوس آ رہا ہے، کیونکہ علم کو وہ پہچانتا ہے. لیکن دیکھیے نبی نے خیبر میں علم جو دیا ہے تو نبی انصاف ور تھے، رات بھر لوگ علم کے لیے جاگے تھے. تو ایسا نہیں کہ نبی نے کسی کو نہیں دیا. توجہ اور باب کرم، نبی نے سب کو دیا. انصاف ور ہے نا نبی، نبی نے سب کو دیا. بس فرق ہے اتنا، عین سے جو علم تھا وہ علی کو دیا. جا کے جملہ سنیے گا، جو عین سے علم تھا وہ علی کو دیا، جو الف سے علم تھا وہ سب کو دے دیا. بھائی جس کو نہیں ملا اس کو الف سے علم کا مطلب ہے رنج، تو اسے رنج ہی ملا، کیونکہ رات بھر جاگے تھے اسی غم میں کہ علم ہمیں ملے گا، لیکن علم نہیں ملا. اب جو علم مل گیا، توجہ ارباب کرم، تو علمدار علم لے کے چلا، اور علم کے لے کے بھی چلا تو وہ لے کے چلا ہے کہ جو ذات عجائبات کا مظہر ہے. کیا پڑھا آپ نے نعت علی کا پہلا جملہ؟ ذات مظہر العجائب، جو عجائبات کا مظہر ہے. اب جو پہنچے ہیں علم لے کے، توجہ ارباب کرم، تو وہاں بھی انہوں نے عجب کام کیا. وہاں جانے کے بعد بھی عجب کام کیا. عجب کام یہ کیا کہ دین کا علم پتھر پہ نصب کر دیا. بہت آسانی سے سن لیں آپ، سبحان اللہ سبحان. دین کا علم پتھر پہ نصب کر دیا. قبلہ ابھی تک جتنے گئے تھے
मिट्टी पर नसब नहीं कर पाए थे, और वो मिट्टी पे ही नसब कर लेते, लेकिन उनसे मिट्टी पे भी नहीं नसब हुआ था। अब जो आए हैं ज़ाते मज़हरुल अजाइब है, तो इन्होंने अजब काम भी किया, आके पत्थर पे अलम दीन का नस्ब कर दिया। यही जब अजूबा देखा उन्होंने, तवज्जो अरबाब करम, तो अक्लें हैरान हो गई, परेशान हो गए कि अब तो जो आया है उसके बाजुओं में कितनी ताकत है कि उसने अलम को पत्थर पे नस्ब कर दिया। तवज्जो अरबाब करम, यहाँ रोक के एक जुमला कहता चलूं, इन लोगों से बेहतर, समझ गए तो आपका मुकद्दर, इन लोगों से बेहतर कम से कम खैबर का वो पत्थर ही था। अगर बात पहुंच जाए तो हक में दुआ कीजिएगा। इन लोगों से बेहतर खैबर का वो पत्थर ही था कि जिसने कम से कम अपने सीने में अलम को जगह तो दी, कम से कम उसने अपने सीने में अलम को जगह तो दी। इनके तो सीनों में अलम आया ही नहीं, जब निगाह में नहीं आया, निगाह में आ जाता तो निकाह टूट जाता, निगाह में आता तो निकाह टूट जाता, तो उनके सीनों में अलम कैसे आता। क़िबला हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। उधर खैबर के पत्थर ने अपने सीने में अलम को जगह दी। अब जाग के जुमला सुनिएगा, उसने अपने सीने में अलम को जगह दी, तो एहसान का बदला एहसान होता है। हमने भी पत्थरों को अपनी उंगलियों की जीनत बना लिया। आज हर उंगली की जीनत है पत्थर, आज हर उंगली की जीनत है पत्थर। और ऐसे ही हम हर वो पत्थर नहीं पहन लेते, तवज्जो अरबाब करम, कि जो ऐसे ही पत्थर हो वही पहनते हैं जिसके बारे में मालूम है कि इसने इकरार विलायत किया था। सलावत पढ़े मोहम्मद जिसने इकरार विलायत किया, उसी पत्थर को पहनते हैं, हर एक पत्थर को नहीं पहन लेते, उसी पत्थर को पहनते हैं कि जिसने विलाय अली को कबूल किया। तारीख ने लिखा है, अब जो ज़ाते मज़हरुल अजाइब ने अजीब काम किया, अलम दीन का पत्थर पे नस्ब कर दिया। जो अब तक सो रहे थे वो जाग गए, बाहर निकल आए आंखें मलते हुए, समझ रहे हैं आप, वो बाहर निकल आए और आके कहते हैं तुम्हें हमारे बारे में खबर नहीं है, शायद हमारे बारे में खबर नहीं है। तो अपना तारुफ कराने लगे, अपना तारुफ कराने लगे, पूरी खैबर नहीं सिर्फ इशारा, अपना तारुफ कराने लगे। कहने लगे अना लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा, मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा है। बस जैसे ही इन्होंने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम मरहब रखा, वैसे ही मौला अली गोया हुए। तवज्जो फरमाते अना लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, नहीं बात पहुंची, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। जुमले में लुत्फ है, जैसे ही मौला ने नाम हैदर बताया, मरहब को मरहब की माँ याद आ गई। यानी अली के नाम में वो तासीर है कि अगर ले लिया जाए सामने तो अच्छे अच्छों को अपनी अम्मा याद आ जाती। याद आ गई ना, अम्मा याद आ गई। कहने लगा अम्मा ने मना किया था, सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना, सबसे लड़ना हैदर से न लड़ना। चलने लगा भाई, भागने लगा, अम्मा ने मना किया तो बात, अब लड़ना ही नहीं है किसी से। जा रहे हैं हम, रास्ते में हज़रत इब्लीस मिले, कहाँ चल दिए, तुम पर औरतें हंसेंगी, तुम तो बड़े बहादुर बनते थे, तुम जा रहे हो। बहरकैफ जैसे ही उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा अम्मा ने मना किया, सबसे लड़ना हैदर से ना लड़ना। क़िबला यकीन मानिए, एक जुमला आपकी अदालत में नजर कर दूं, वो शैतान खुद कितना बड़ा शैतान होगा, वो कितना बड़ा शैतान होगा जो शैतान को भी बहका दे। उसको बहका दिया थी कि वो आया। अब जो आया भी क्या किया, साइड सी बात, आया है तो अब शेखी बगारेगा। कहता है कि पहले तुम वार करो, जुमले में ही लुत्फ है, पहले तुम वार करो फिर मैं वार करूंगा। कहता है मौला से कि पहले तुम वार करो
پھر میں وار کروں گا. تو جواب سنیے گا مولا کا کیا ہے, مرحب اگر وار کرنا ہے تو کر لے, اس لیے کہ میرے وار کے بعد تجھے پھر کہنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. وار کرنا وار کر لے. ظاہر سی بات ہے, جیسے ہی وار کرنے کے لیے اس نے اپنا 2 منہا نیزہ نکالا. اس نیزے کی بڑی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ اس کا تنا سونے کا تھا, جڑاؤ پیتل کا تھا, پھل لوہے کا تھا. بڑی تعریف بیان کی جاتی ہے. قبلہ یقین مانیے اس کی بڑی تعریف. اس نے جیسے ہی 2 منہا نیزہ مولا کے سامنے نکالا, چاہا کہ اس سے وار کریں. مولا نے 2 انگلیاں بلند کی, نیزہ ہوا سے ہوا ہو گیا. نہیں بات پہنچی اب تک, نیزہ ہوا سے ہوا ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے وہ بھی دیکھنے لگا ہے, ابھی تو ہم نے نکالا اور یہ نیزہ غائب ہو گیا. بازو میں تازے مسلمان کھڑے تھے, یہ منمنانے لگے, کہنے لگے اے علی اگر آپ کو نہیں لینا تھا ہم ہی کو دے دیتے. اس میں اسلام کا کیا فائدہ ہوا, آپ نے پھینک دیا. مرحب بھی کہنے لگا کہ بہت قیمتی نیزہ تھا, عرب میں شاید ہی کسی کے پاس ایسا نیزہ ہو, 2 منہا نیزہ جس کی تعریف بیان کی جاتی, وہ نیزہ میرا تھا. ارباب کرم وہ نیزہ علی گیا کہاں؟ توجہ ارباب کرم, میں نے بلند کیا, آپ نے انگلیاں بلند کی, نیزہ ہوا سے ہوا ہو گیا. نیزہ گیا کہاں؟ مولا نے 2 انگلیاں پھر بلند کی, کہا دیکھو. اب جو دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا؟ دریائے دجلہ ہے. دریائے دجلہ کے کنارے ایک مچھلی ہے جسے کھانے کے لیے مگر مچھ آگے بڑھ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں مچھلی نے ابھی یا کہا علی مدد کہنے سے پہلے تیرا نیزہ مگر مچھ کے منہ میں ڈال دیا. تیرا نیزہ مگر مچھ کے منہ میں ڈال دیا ہے. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ نیزہ مگر مچھ کے منہ میں ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے بات چیت ہو گئی. ادھر مولا نے وار کیا, آدھا کفر ادھر ہو گیا, آدھا کفر ادھر ہو گیا, بیچ میں کل ایمان کی تلوار. بہرکیف جب سب کفر کا بٹوارا ہو گیا, ایمانوں جملہ آپ کی عدالت میں نظر ہے, جب ایمان و کفر کا بٹوارا ہو گیا تو یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ اے میرے مولا آپ نے زندگی میں اپنی 76 جنگیں لڑی, کسی جنگ میں اپنا تعارف آپ نے اپنی ماں سے نہیں کروایا, اپنی ماں سے نہیں کروایا. بھئی مرحب کروا رہا تھا کروانے دیتے, میں ہو سکتا اسے اس کے ابا کا نام نہ معلوم ہو سکتا ابا کے بارے میں نہ جانتا ہو, تو وہ جو کر رہا تھا اسے کرنے دیتے. آپ ہر جنگ میں 75 جنگوں میں آپ نے اپنا تعارف کرایا, میں علی ابن ابی طالب, میں ابو طالب کا بیٹا, میں سردار مکہ کا بیٹا, میں سرکار بطحا کا بیٹا. اے میرے مولا آپ نے یہاں اپنی ماں سے تعارف کیوں کرایا؟ توجہ ارباب کرم, ماں کی عظمت بھی سمجھیے کہ ماں سے تعارف کیوں کرایا مولا؟ قبلہ کیوں اپنی ماں سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں مولا؟ کسی جنگ میں نہیں کرایا, لیکن صرف جنگ خیبر وہ جنگ ہے جس میں اپنا تعارف اپنی ماں سے کرایا. اور آپ دیکھیے کسی موقع پہ بھی مولا نے نہیں, کبھی راکب دوش سوار رسول بنے تب نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, ممبر غدیر پہ مولا بن گئے تب نہیں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, پدر حسنین بن گئے تب نہیں کہا, زوجہ بطول بن گئے تب نہیں کہا, دوش سوار رسول بن گئے تب نہیں کہا, کسی موقع پہ نہیں کہا, صرف واحد 75 جنگوں میں بھی نہیں کہا, صرف ایک جنگ میں کہا. مولا کیوں کہا؟ کہا دیکھو جتنی بھی جنگیں ہوئی کسی جنگ میں در نہیں تھا. چاک کے جملہ سنیے گا, کسی جنگ میں در نہیں تھا. یہ واحد جنگ ہے جہاں پہ در خیبر ہے, در خیبر ہے. مولا در سے آپ کی ماں کی کیا مماثلت؟ کہا میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جو در بند کیے بیٹھے ہیں, میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب میری ماں کی آمد پر خانہ کعبہ میں نیا در بن گیا, جب میری آمد کو خانہ کعبہ کا در نہ روک پایا تو مجھے یہ خیبر کا در کیا روکے گا؟ صلوات پڑھے محمد خیبر
نے اس لیے فرمایا کہ میں نے اپنا تعارف اپنی ماں سے کروایا. اور اچھا آپ نے دیکھا معاملہ در کا تھا. اب مولا نے پہنچا. اب آخری بات اس سلسلے کی سن لیں کہ مولا نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ لیا. سنتے ہیں آپ؟ اب میرے بھی نہج سے سن لیجیے. اب جو اکھاڑ لیا تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ کہیں بھی ڈال دیتے, ہے یا نہیں؟ کہ در خیبر کو کہیں بھی ڈال دیتے. اچھا آپ یہ بھی جانتے, آپ گئے ہیں آگرے, ہم لوگ تو بہت پپو بھائی کے ساتھ گئے ہیں. توجہ ارباب کر, ہر قلعے کے باہر کھائی ہوتی, ہر قلعے کے باہر کھائی ہوتی, اور اس میں دروازہ ایک ہی ہوتا. وہ دروازہ اٹھا لیا گیا, سب بند. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر صرف کھائی نظر آتی ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے در خیبر ہی اکھاڑ لیا, تو جو ادھر تھے وہ ادھر رہ گئے, جو ادھر تھے ادھر. کبھی اس نئے سے آپ نے سوچا ہے؟ جیسے ہی مولا نے نکالا, اب ظاہر سی بات ہے, اب نکال لیا, اب نکالنے کے بعد ڈال دیتے ادھر ادھر کہیں, لیکن جو ادھر تھے وہ بھی ہانپ رہے تھے, اب ہمارا کیا ہوگا؟ جو ادھر تھے وہ یہ ہانپ رہے تھے, اب ہم کیسے جائیں گے؟ نبی کی طرف دیکھنے لگے, یا نبی اللہ اب اس کا کیا کرے؟ تو جواب ملا, اے علی اسے خیبر کی کھائی پر اس سے راستہ بنا دو. سمجھ گئے تو آپ کا مقدر, راستہ بنا دو. کیوں رسول اللہ کا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میرے قافلے میں بڑے اونچے اونچے اونٹ بھی ہیں, کچھ گدھے بھی ہیں. اونچے اونچے اونٹ بھی ہیں اور گدھے بھی ہیں, یہ کیسے گزریں گے؟ ان کے گزرنے کے لیے راستہ تو چاہیے. راستہ بنا دیا. تاریخ نے لکھا ہے مولا نے راستہ بنا. اب راستہ کتنا بنے گا؟ اتنا ہی تو بنے گا جتنا چوڑا لمبا دروازہ تھا, ہے یا نہیں؟ وہ دروازہ بس دروازے برابر کا ہوگا. توجہ اور بابے کا قلعے کا جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا دروازہ ہوگا. مولا نے بنا دیا. تو دیکھیے ایک بات سمجھ لیے, جو چھوٹا راستہ بنتا ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو چھوٹا راستہ بنتا ہے اسے ہم پل نہیں کہتے. کھائی پہ پل بن گیا نہیں, اسے کیا کہتے ہیں؟ پلیا. جاگ کے سنیے کہ یہاں بھی ہے بہت پلیا. ہاں راستے میں آپ کو مل جائے گی چھوٹی چھوٹی پلیا. تو چھوٹے جگہ پر جو بنے اسے کیا کہتے ہیں؟ پلیا. اور پھر نخاع چلے جائیے, وہاں دیکھیے یہاں سے لے کے وہاں تک کا بنا ہوا ہے, تو اسے آپ پلیا نہیں کہہ سکتے, اسے آپ کیا کہیں گے؟ پل ہے. توجہ اور باب کرم. تو پلیا اور پل میں بہت فرق ہے. قبلہ تاریخ نے لکھا ہے, میں کہاں تک سمجھاؤں کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ نبی کہتے رہے کہ جاؤ در خیبر اکھاڑو, خیبر کی کھائی پہ ایک راستہ بناؤ, یعنی ایک پلیا بنا کے ہی پار ہو جاؤ. توجہ. لیکن یہ پار نہ ہو پائے. ہمیں کہنے کا حق حاصل ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ جب تک میرے مولا علی نہ آئے خیبر کی کھائی پہ ایک پلیا بنا کے بھی پار نہ ہو پائے. اب جملہ مکمل کروں, خیبر کی کھائی پر ایک پلیا بنا کے بھی پار نہ ہو پائے. قبلہ تو کہنے کا حق حاصل ہو گیا, جب خیبر کی کھائی پر ایک پلیا بنا کے پار نہ ہو پائے تو محشر میں پلے صراط کیا پار کریں گے؟ محشر میں پلے صراط کیا پار کریں گے؟ پلے صراط پار کرنے کے لیے اچھا لوگوں نے اس کا بھی جگاڑ لگایا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا بھی جگاڑ لگایا لوگوں نے. پلے صراط بال سے زیادہ باریک, تلوار سے تیز, دھار سے زیادہ تیز, آنکھ سے زیادہ گرم. تو لوگوں نے جب سنا تعریف پلے صراط کی کہ اس پر سے کوئی ایسے گزر ہی نہیں سکتا, وہی گزر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو, وہی گزر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں دامن قرآن ہو, وہی گزر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی گزر نہیں سکتا. تو لوگوں نے جگاڑ سے کام چلایا. کہنے لگے کہ ہم جگاڑ بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ کہنے لگے کہ ہم بقرعید میں بکرے اسی لیے موٹے موٹے بھیجتے ہیں. جاگ کے سنیے گا, بقرعید میں بکرے موٹے موٹے بھیجتے ہیں. ہم نے کہا کیوں, کس لیے موٹے بھیجتے ہیں؟ کہنے تم تو پتلے بھیجتے ہو, تم لوگ تو پتلے بھیجتے ہو. ہم نے کہا ہمیں کام ہی پتلے کا ہے تو لہذا ہم پتلے ہی بھیج دیتے ہیں, تم موٹے کیوں بھیجتے ہو؟ کہنے لگی یہ سب جا رہے ہیں وہاں جمع ہو رہے ہیں, ہم جب جائیں گے تو پلے صراط بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی تیز دھار سے زیادہ تیز, آگ سے زیادہ گرم.
ہم اسی پہ بیٹھ جائیں گے، ہم اسی پہ بیٹھ جائیں گے جب تک وہ کٹیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ نہیں محسوس کیا آپ نے؟ جب تک وہ کٹیں گے ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ اسی کے بعد جنت ہے۔ توجہ بابے کو، اسی کے بعد پل صراط کے بعد جنت ہے، اور اسی پل سے جانا ہے جو بال زیادہ باریک ہے، تلوار کی تیز دھار سے زیادہ تیز ہے، آگ زیادہ گرم ہے۔ کہنے لگے جب تک یہ کٹیں گے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ شیطان نے بھی کہا اچھا بیٹا زندگی بھر چلے میرے اشارے پر، غور سے سنیے گا، زندگی بھر چلے میرے اشارے پر، آخری وقت میں تم بکرے پہ جاؤ گے، آخری وقت میں تم بکرے پہ چلے جاؤ، تو نہ صحیح اسی پل کے نیچے، اسی پل کے نیچے میں ہری گھاس لے کے بیٹھ جاؤں، ہری گھاس لے کے بیٹھ جاؤں، تمہیں بلا لوں۔ تو لہذا تیاری ایسی کیجئے کہ جو ادھر ادھر کچھ دکھانے سے بہکے نہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے تیاری ایسی کیجئے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت، جس سے پل صراط پار ہو جائے۔ اور یقین جانیے پل صراط وہی پار کرے گا جس کے ہاتھوں میں پروانہ علی ہو، جس کے ہاتھوں میں پروانہ علی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب کسی کو بھیجتے ہیں اپنے جانے والے تو 12 اماموں کے سائے میں بھیجتے ہیں، 14 معصومین کے سائے میں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے یہی سہارا ہے۔ توجہ ارباب کرام، اور تاریخ نے لکھا ہے یہی ساری باتیں تھیں کہ جو زمانہ مظہر ذات صفات الہی کا دشمن بن گیا، کہ اللہ نے سارے صفات اپنے، سارے مظہر اپنے اور عجائبات کا مظہر بنا دیا۔ کس کو؟ ذات علی کو عجائبات کا مظہر بنا دیا۔ زمانہ ذات علی کا دشمن نہیں تھا، ان کے کمال کا دشمن تھا۔ اور تاریخ نے لکھا یہ دشمنی اتنی آگے بڑھی کہ اس نمازی کو نماز کی حالت میں سر پہ ضربت لگائی گئی۔ تاریخ آپ پڑھیں تو کلیجہ ہل جائے گا۔ اس نمازی کو عین نماز کی حالت میں سر پہ ضربت لگائی گئی، اور سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، فوارہ خون کا سر سے بہنے لگا۔ ہاں ارباب اعزا، جب خون تیزی سے بہنے لگا تو مولائے متقیان نے محراب کوفہ کی خاک اٹھائی اور اپنے زخم پہ ڈالنا شروع کی۔ پرسہ دے لیجئے گا ارباب اعزا، اپنے زخم پر خاک ڈالنا شروع کیا۔ توجہ ارباب کرم، تاریخ نے لکھا ہے اپنے زخم پر ڈالنا شروع کیا۔ پوری تاریخ شجاعت پڑھیے، چاہے کوئی سی ہسٹری پڑھیے، یورپین ہسٹری ہو یا انڈین ہسٹری ہو، کوئی بھی پڑھیے، اس میں آپ کو یہی ملے گا کسی سورما، کسی بہادر نے اپنے کاری زخم پر خاک نہیں ڈالی، لیکن صرف 2 ایسے بہادر ملیں گے جنہوں نے اپنے کاری زخم پہ خاک ڈالی۔ یا تو دادا نے مسجد کی خاک کو ڈالا ہے، یا پوتے علی اکبر نے کربلا کی خاک اپنے کلیجے پہ ڈالی ہے۔ باربا بے عزت دونوں کا مقصد ایک تھا۔ دادا کا مقصد یہ تھا ارے میرے سر سے ابلتا ہوا لہو دیکھ کر کہیں میرے بچے برداشت نہ کر پائیں۔ پوتے کا مقصد یہ تھا 57 سال کا بوڑھا باپ کلیجے سے ابلتا ہوا لہو دیکھ کے کہیں برداشت نہ کر پائے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ہاں ارباب اعزا، روایت میں ملتا ہے یا تو دادا نے اپنے زخم پہ خاک ڈالی یا پوتے نے اپنے زخم پہ خاک ڈالی۔ علی اکبر کے جب سینے میں برچھی لگی، برچھی کا پھل ٹوٹ گیا۔ ارباب اعزا، راوی بیان کرتا ہے کہ کربلا کی خاک اٹھائی، اپنے زخم پہ ڈال لی۔ مولا کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہا میں نے بابا کو بلایا ہے، میرا 57 سال کا بوڑھا باپ روتا پیٹتا آ رہا ہوگا، جب ابلتا ہوا لہو دیکھے گا برداشت نہ کر پائیں گے بابا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بارباب اعزا، راوی کہتا ہے کہ بس سینے پہ ہاتھ مضبوطی سے رکھا، خاک کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کے اب چیخ کے کہتے ہیں بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجیے۔
بابا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ جیسے ہی یہ صدا حسین کے کانوں میں آئی، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ حسین چلے تو کمر جھکی ہوئی تھی، کمر ٹوٹ پہلے ہی چکی تھی۔ کیوں کمر ٹوٹ گئی تھی؟ کہ حسین کی کمر عباس کے جاتے ہی ٹوٹ گئی تھی۔ عباس جیسے ہی رن میں گئے حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جھکی ہوئی کمر سے مولا جب مقتل کی طرف چلے تو پھر کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ آواز دیتے اکبر، عباس کے جانے نے کمر توڑ دی، تمہارے جانے نے آنکھوں کا نور چھین لیا۔ اے اکبر اب کچھ دکھائی نہیں دیتا، اے اکبر آواز دو۔ چلاتے تھے اے عرض نینوا میرا اکبر کہاں گیا، اے عرض کربلا میرا دلبر کہاں گیا، اے عرض نینوا میرا اکبر کہاں گیا۔ چلاتے تھے عرض کربلا میرا دلبر کہاں گیا۔ اکبر نے آواز دی بابا، جیسے ہی کہا بابا حسین آواز کے سہارے پہنچے۔ کیا دیکھا؟ جوان بیٹا خاک و خون میں غلطا، سینے پہ مٹی ڈالے ہوئے، مضبوطی سے سینہ پکڑے ہوئے ہے۔ اے لال سینے میں کیا ہوا؟ اکبر نے کہا بابا برچھی کی یعنی کلیجے میں اتر گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کا اقبال بلند کر دے۔ بے بس یہ حسین پر رو رہے، فرمایا بابا برچھی کی یعنی سینے میں اتر گئی ہے، کلیجے میں برچھی ٹوٹ گئی ہے۔ اے بابا میں نے آپ سے سنا ہے کہ جوان کا دم بڑی مشکل سے نکلتا ہے بابا، اے بابا میری مشکل آسان کر دیجئے، کلیجے سے برچھی نکال لیجئے۔ بچہ ایسے ہی بیٹے نے کہا۔ اب حمید کہتا ہے دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھ گئے، اپنی آسینوں کو پلٹا، پلٹ کے زخم اکبر میں ہاتھ ڈالا، 3 بار کہا یا علی یا علی یا علی کہہ کے جو برچھی پکڑی ہے، چاہ کے برچھی کھینچ لے تو برچھی کے ساتھ ساتھ اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ باپ کے ہاتھوں پا جوان بیٹے کا کلیجہ تھا، بیٹے کا کلیجہ جیسے ہی دیکھا، حمید کہتا ہے حسین نے ابھی تک کسی لاشے پہ یہ نہیں کہا تھا کہ پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب ہو گیا، لیکن اپنے جوان لال کی میت پہ کہنے لگے اے میرے پروردگار آج حسین غریب ہو گیا، ہم شکل پیغمبر جدا ہو گیا، آج اکبر شہید ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ارباب اعزا اکبر کا کلیجہ نکل آیا، لیے ہوئے باپ اب بیٹے کا جنازہ کیسے اٹھائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ بیٹے کے جنازہ اٹھانے کے لیے اکبر کی باہیں اپنے باہوں میں ڈال دی، اپنے گلے میں ڈال لی، پھر اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے ملا، پرسہ دے لیجئے گا، اپنے سینے کو اکبر کے سینے سے ملایا، سارا کپڑا خون سے تر ہو گیا، سارا لباس خون سے تر ہو گیا، منہ پہ منہ رکھ دیا۔ ارباب اعزا سنیے گا جنازہ کیسے اٹھایا، جیسے نمازی حالت رکوع میں جائے ویسے اکبر کی میت لے کے چلے، کچھ دور چلے اٹھایا پھر رکھ دیا، کچھ دور چلے پھر اٹھایا پھر رکھ دیا۔ جب اکبر کا لاشا نہ اٹھا دوڑے ہوئے خیمے کے قریب آئے، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ اکبر کا جنازہ لے چلو۔ ارے یہ خبر زینب کے کانوں میں پہنچی، دوڑی ہوئی خیمے کے در پہ آئی، اے بھائیا 18 برس پالا ہے، اکبر کا جنازہ میں اٹھاؤں، اے بچوں آؤ آ کر اکبر کا جنازہ لے چلو۔ سیعلم الذین سلام علیہم قلبی القلبی انا للہ و انا الیہ راجعون رسم بقضائی تسلیما لامرہ
الہی بخص صفاتک و بعز جلالک و بعظمت انبیائک و بنور اولیائک و بدم شہدائک برکتان فی الرزق و طولان فی العمر و توبتان قبل الموت و راحتان عند الموت و نجاتت فی الدنیا والآخرہ فاستجب دعائی واقض حاجات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر دلارے مرزا مرحوم ابن اصغر مرزا مرحوم اور جملہ مومنین والمومنات کی ارواح پاک کو پڑھ کر بخش